اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیر ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ 9th پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کرنٹ افیئرس کے مطابق بھی نہیں کرتے، یہ بھی ایک فلا ہے، ٹاکسیسٹی ہے، کیونکہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر دور ڈیفرنٹ ہے، دیکھیے بچپن کا دور الگ تھا، 3 پیسے 5 پیسے اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ڈیفرنٹ تھا۔ تو ابھی 40-50 ایئرس کے 60 ایئرس کے جو ہے انہوں نے بہت چینج دیکھا ہے نا دنیا میں۔ آفٹر کورونا تو بہت ہی ڈراسٹک چینج دنیا میں نظر آیا ہے، لوگوں کی سوچوں میں نظر آیا ہے، لوگوں کے کھانے پینے میں نظر آیا ہے، پہننے اٹھنے اوڑھنے میں نظر آیا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرنٹ افیئرس کے مطابق کرنا، اور جو کرنٹ افیئرس کے مطابق نہیں کرتا ہوتی ہیلدی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر گھروں میں جو فادرس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، بچے کس فیز سے گزر رہے، کیا ہو رہا ان کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ صرف ماں اس میں انوالو رہنا، ہاں یہ بات ہے کہ فادر اتنا نہیں ہو سکتے لیکن جتنا ہو سکتے ہیں اتنا انوالو ہو، کوالٹی ٹائم دے بچوں کو اور اس میں بچوں سے بات کرے، کیونکہ ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، دنیا کی جو ہارش ریالٹیز ہے، دنیا کی جو سختیاں ہیں اس سے تو بچوں کو بچا کے رکھیں، لیکن جو کرنٹ ایونٹس ہے جیسے نیچرل ڈیزاسٹرز ہو رہے، کہیں زلزلہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرے بچوں سے۔ وار کا ٹائم چل رہا ہے ابھی، ہر جگہ ہر کوئی وار میں مبتلا ہے، تو وار کے بارے میں ڈسکس کرے بچوں سے، پینڈیمکس کے بارے میں ڈسکس کرے، یہ ساری بچوں سے باتیں کرنا۔ قرآن میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو، معلوم کرو، جس کو پتہ ہے ان سے معلوم کرو، پھر اس طریقے سے تربیت کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو معلوم کر کے جو چیزیں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا، بچوں کا سلیبس کیا چل رہا ہے، کیا چیزیں اس میں ہو رہی ہے، ڈرائیں نہیں بچوں کو، دھمکائیں نہیں، اوپن اینڈ کویشچننگ، بچوں پہ سوال ڈالے، ان سے اگلوائے، ہاں اس کا کیا جواب دے سکتا ہے، کیا سوچ رہا ہے بچہ، اس کی آئیڈیاز کیا ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، یہ کیا اس کے ڈریمز کیا ہے، یہ کن خوابوں میں جیتا ہے، تو یہ سب ماں باپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی خوشی کس میں ہے، کن چیزوں سے ڈر رہا ہے، بہت باریک باتیں ہیں، ان چیزوں میں بچوں سے انٹرسٹ لے، باتیں کرنے میں انٹروگیٹنگ طریقے سے پوچھنا نہیں، یہ کیا تھا، وہ انداز میں فرق آتا ہے، تو انٹرسٹ لے کے پوچھنا، آپ کی خوشی کس میں ہے، تو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا۔ انٹروگیٹنگ طریقے سے اگر پوچھ رہے ہم خروچ کے، تو پھر بچہ جواب نہیں دے گا۔ انٹرسٹڈ ہونا چاہیے ماں باپ کو ان چیزوں میں، کیوریس ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ ماں باپ مجھ سے محبت سے پوچھ رہے، ایسا بیہیویئر ماں باپ کا ہونا چاہیے۔ بچوں کو ایسا نہیں لگنا کہ ان کی زندگی میں انٹرفیئر ہو رہے۔ تو کرنٹ افیئرس کے مطابق تربیت کرنا، جو نہیں کریں گے پھر وہ بچوں میں فلاز ہوں گے، ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوگی۔ 10واں پوائنٹ ہے جو بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، سیکشول ایبیوز، چائلڈ سیکشول ایبیوز جو گھروں میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بچوں میں چائلڈہڈ ٹراما یعنی بچپن کا ایک ڈر، خوف اور ٹاکسیسٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اپنے انڈو پاک کلچر میں یہ چیزیں گھروں میں ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، خاموش بیٹھ جاؤ، تو پھر وہ بچے وہ ذہن میں وہ چیز لے کر، ایک ڈر خوف لے کر پلتے ہیں۔ اس چیز میں اتنے اویئرنیس ویڈیوز لوگوں نے بنائے ہیں، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے عام گھروں میں اس چیز پہ بات نہیں کی جاتی، بچوں سے ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اب سر پکڑ کے کب بیٹھتے ہیں، جب
کوئی بڑا لاس ہو جاتا ہے، لاس ہوتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، اور لاس ہوتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتے بھی نہیں، یہ بھی گھروں میں ہے کہ چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، خاموش کرا دیتے ہیں، خلی ولی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھے، once you are lost forever۔ ایک دفعہ اگر نقصان ہو گیا تو پھر وہ زندگی بھر وہ نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو اسی لیے ماں باپ، گھر کے بڑے، بچوں کی اس چیز پر بھی فوکس کریں، اس چیز کی بھی بہترین تربیت کریں، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے، ٹرانسجنڈر کا ماحول ہے، لیسبینزم کا ماحول ہے، سیکس عام ہے، ولگر چیزیں لوگوں کی ہو رہی ہے، بے حیائی کا فتنہ بہت عام ہے آج کے دور میں۔ حیا نہیں رہی، حیا آج گناہ بن گئی ہے، ایسا دور چل رہا ہے، اور بے حیائی عام ہے۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہے وہ فخر کا سٹیٹس بن گیا ہے، ویسٹ کی دین ہے نا، وہاں سے ملی ہے یہ تحفے۔ گندے گندے فتنے جو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، باڈی کونز کو بھی بڑا فخریہ سٹیٹس بنایا گیا ہے، ویسٹ کی دین۔ ان ساری فضولیات، بے حیا چیزوں سے معاشرہ گھرا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر سے حیا نکل جائے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو حیا، ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حوش کا شکار لوگ جو ہے وہ نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ عورتیں دیکھتے ہیں، نہ مرد دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے دیکھتے ہیں۔ اتنے سارے جو خرافات ہم معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں، اللہ رحم کریں، اپنے بچوں کی، نسلوں کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ ہو رہا کیوں؟ مین سبب ہے اس کا کہ جو سماج میں شادیاں دیر ہو رہی ہے۔ اسلام جیسے ہی آپ پیوبرٹی کے ایج میں آگے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہم جو شادیوں میں ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، شادی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، اس معیار پہ پہنچیں گے تو ہی شادیاں ہوں گی، یہ سب سے بڑا فلا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں عام ہو رہی ہے۔ اور ایک ہے کہ ویسٹ کی جو دین ہے، بے حیا پن اور بے حیا چیزیں، جس کو فیشن بنا دیا، جس کو فخر کا سبب بنا دیا، یہ ایک سبب ہے ان چیزوں کے ہونے کا۔ سب سے بڑے کرمنلز کون ہے پتہ ہے؟ جو پیسے والے ہیں اور شادیاں اپنے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا پیسہ شو کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بتانے کے لیے شادیوں میں فضول خرچہ کرتے ہیں، فضول چیزیں رکھتے ہیں۔ اس معیار کو ریچ کرنے کے لیے، معیار تک پہنچنے کے لیے روکے رکھتے ہیں۔ جو روکے رکھتے ہیں تو وہ فرسٹریشن ماحول میں نکل رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تربیت کریں؟ بچوں کو باڈی ایٹونومی کے بارے میں بتائیں، جسم کے پارٹس کے بارے میں بتائیں، جسم کے جو اعضاء ہے کون چھو سکتا ہے، ماں باپ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں، بچوں کو یہ بتائیں، باڈی پارٹس ایکسپلین کریں، نوز، ٹنگ، ایئر، یہ سب بتاتے ہیں نا، تو سارے جسم کے اعضاء بھی بتائیں اور ان کے فنکشنز بھی بتائیں، اور کون سی چیزیں ہیں جسم کی جو بہت سینسیٹیو ہے، جو کوئی بھی نہیں چھو سکتا، اس کے بارے میں بھی بچوں کو آگاہی کریں۔ اور ہر ایک بچے کو چھو نہیں سکتا، آپ ہر ایک سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتے، آپ ہر ایک سے ہائی فائی نہیں کر سکتے۔ باڈی باؤنڈریز ہوتی ہے، جیسے ہم بچوں کو کیا ٹرین کرتے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر کی ایک باؤنڈری ہے، فیملی سیکریٹس ہوتے ہیں، فیملی کی ایسی چیزیں ہوتی ہے، یہ باؤنڈریز بتاتے نا، یہ ہماری فیملی کی بات ہے، باہر نہیں جانا۔ تو ایسی ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو بچوں کو یہ بھی کریں کہ یہ ہماری باڈی باؤنڈریز ہے، تو اس باؤنڈری کو کسی کو کراس نہیں کرنے دینا۔ اور بچوں کو یہ بھی بتائے کہ باہر برے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتائے گھر میں بھی برے لوگ ہو سکتے ہیں، تو باہر کے برے لوگوں سے جتنا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بچ کے رہو، اسی طرح گھر میں بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی بچنے کی ٹرین کرنا ہے بچوں کو۔ سینسیٹیو پارٹس ہے جیسے لپس ہے، چیسٹ ہے، پرائیویٹ پارٹس ہے، ان کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا۔ شرم کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے، اوکے ٹچ، ناٹ اوکے ٹچ، یعنی آپ کو اگر برا فیل ہو رہا ہے وہاں سے بھاگنا ہے، وہاں چیخ کے لوگوں کو بتانا ہے۔ اوکے ٹچ کیا ہوتا ہے یہ بچوں کو بتائے، یعنی اوکے ٹچ مین جس سے ہیپی فیل ہوتے ہیں ہم، آپ کو انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا، اس کو اوکے ٹچ کہا جاتا ہے۔
ناٹ اوکے ٹچ جس میں ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہمیں پسند نہیں آتا، تو اس طریقے سے بچوں کو ٹرین کریں۔ لوگ جو چائلڈ ابیوز کرتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ تم اپنے پیرنٹس کو مت بتانا ورنہ وہ تمہیں ماریں گے۔ تو بچوں کو یہ بتائے کہ کوئی سیکریٹس نہیں ہوتے، اوکے سیکریٹس الگ ہوتے ہیں، ناٹ اوکے سیکریٹس الگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بتائے کہ یہ سیکریٹ ہے تو ناٹ اوکے سیکریٹ کو آپ کو آ کر ماں باپ کو بتانا ہے، گھر میں بتانا ہے۔ کوئی ایسا سیکریٹ نہیں ہوتا باہر کے لوگوں میں۔ تو یہ بچہ جب تک سمجھ نہیں لیتا، 10-12 سال میں بچے کو سمجھ میں آتا ہے میں کیا ہوں، اس سے پہلے تھوڑا ان چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بتانے سے بچے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا جو ریلیجن ہے نا، اسلام نے سیکشول ایبیوز کے بارے میں بھی روشنی ڈالی ہے۔ اسلام کھل کر بات کرنے والا ہمارا دین ہے۔ بچوں کے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہنے کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ 7 سال سے بستر الگ کرنے کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ کمروں میں جب جا رہے تو اجازت لے کر جانے کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ میاں بیوی کا ریلیشن کس طریقے سے ہونا، یہ اسلام بتاتا ہے۔ حیض کس عمر میں اور حیض کے مسائل سارے اسلام کھول کے ہمیں بتاتا ہے۔ اور محرم اور نامحرم کی لسٹ قرآن میں بھری پڑی ہے۔ اسلام بتاتا ہے کون محرم ہے، کون محرم مرد ہے، کون محرم عورتیں ہیں، کھل کر روشنی ڈال رہا ہے نا۔ نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں اسلام بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب اسلام بتا رہا ہے اور کھل کر بتا رہا ہے، تو ہم جو ایک معاشرہ بن گیا نا، شرم حیا، غلط میں بھی ہم شرم حیا کریں گے تو لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں، وہ تقریباً آج 50 تک پہنچے، لیکن ابھی تک چائلڈہڈ ٹراما سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بولنے والے بہت کم ہیں، آواز اٹھانے والے وہ بہت کم ہیں، منہ دبا کر بیٹھنے والے بہت لوگ ہیں۔ بولنا چاہیے، اس پر بات کرنا چاہیے۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ کی جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے اندر جو تبدیلی آ رہی باڈی میں، وہ سب نیچرل ہے، نارمل ہے، یہ بھی بتائیں۔ غلط سوچوں سے، غلط نظروں سے، غلط لوگوں سے خود کو کیسے بچائیں، یہ بتائیں۔ مین فوکس یہ چیز ہے، بچہ اگر باہر جا کے آ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کہیں ٹیوشن جا رہا ہے، اس کا جو ڈیفرنٹ بیہیویئر ہے، ایسے معاملات کے بعد بچوں میں ایک ڈیفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو اندیکھی کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی سبب بنتا ہے اس شے کو بڑھانے کا۔ تو ماں باپ اندیکھی نہ کریں، ان کے ڈیفرنٹ بیہیویئر پہ ان سے پوچھیں، پیار سے محبت سے بات کریں، ان سے اگلوائے، پھر اس کا سولوشن نکالیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے ساری نسلوں کو، سارے بچوں کو، سب کو، کیونکہ آج کل LGBT لیزبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجنڈر ابھی ریسنٹ کسی نے مجھے شیئر کیا تھا، کیرلا میں مسلمان بچیاں آپس میں انہوں نے شادی کی ہے، تو یہ عام ہو رہا ہے، مطلب رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا جلدی یہ چیزیں ہم تک قریب تک پہنچ رہی ہے۔ ایک شرم ہے، لیکن ہیلدی شرم اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہر چیز میں شرما کے ہم خاموش بیٹھیں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کھل کے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں پر بات کرنا ہے بات کریں، جو ٹیچ کرنا ہے وہ ٹیچ کریں۔ ہر وقت خاموش بیٹھنا، گونگے شیطان بنے رہنا، یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور بچوں کو یہ بھی سمجھائے کہ آپ کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے اس میں آپ کا فالٹ نہیں ہے۔ لڑکوں کے ساتھ بھی معاملات ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہا ہے، اتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ تو اس میں بچوں کو میک شیور کرے کہ جو بھی برائی ہوتی ہے اس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہوتا۔ بچوں کو فالٹ سے ہٹانا، ان کا دماغ سٹیبل کروانا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ پھر فالٹ میں، گلٹ میں وہ اپنے آپ کو پھنسا لیں گے، وہ پھر اس سے باہر نہیں آ سکتے بچے۔ اور بچوں پہ بھروسہ کرے، بچوں پہ ٹرسٹ کرے، بھروسہ کرے، تبھی بچے کھل کے بات کر پائیں گے نا ہم سے۔ تو یہ بھی بہت ضرورت ہے ان چیزوں میں۔ اور بچوں سے کہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ انکمفرٹیبل چیز کر رہا ہے، کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے،
تو وہاں پہ چیخیں چلائیں، اپنے آپ کو بچائیں، بچا کر بھاگیں. تو یہ چیز بھی بتانا چاہیے، اپنے آپ کو کس طریقے سے بچائیں، بچوں کو بتائیں، کیونکہ ہر وقت ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، برگر بچے نہ بنائیں کہ بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے، کس سے کس طریقے سے سامنا کرنا ہے. سیلف کانفیڈنٹ بنانا بچوں کو بہت ضروری ہے. وہ مائیں جو بہت بچوں کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے، ان بچوں میں پھر سیلف کنٹرول اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو یہ چیز پیدا کرنا ضروری ہے. بچوں میں نو بولنا سکھائے، جو نہیں پسند آ رہا تو اس کو اسٹرانگلی نو مطلب نو. انڈو پاک معاشرے میں ان چیزوں کی آگاہی دینا بچوں میں بہت ضروری ہے. اور جوائنٹ فیملیز کا خاص کر یہ کالا سچ ہے، کالا سچ. جوائنٹ فیملیز اس لیے اسلام پرمیشن نہیں دیتا. شادیاں ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر بناؤ الگ الگ. چلو ٹھیک ہے، ایک ہی کیمپس میں رہو لیکن سب کے گھر الگ ہو، سب کی دیواریں الگ ہو، کچن الگ ہو، اپنا اپنا گھر ہو. ہر کوئی منہ اٹھا کر اپنے گھروں میں نہ آ سکے تو ہر کوئی آ رہا ہے، کزن آ رہا ہے، بچے ابھی پیوبرٹی کے ایج میں جا رہے، ان کے اندر وہ چینجز آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی گھر میں گھوم نہیں سکتا. غیر محرم لڑکے ہوتے ہیں، غیر محرم لڑکیاں ہوتی ہیں، ان میں پردہ بہت ضروری ہے. تو یہ جوائنٹ فیملیز کا کالا سچ ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہے جوائنٹ فیملیز میں. تو آج کل معاشرہ ایسا کوئی کسی سے سیف نہیں ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں نا باہر، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. کوئی رشتہ سیف نہیں ہے، یہ ضروری ہے دماغ میں بٹھانا. ہر رشتے کے ساتھ ایک جو باؤنڈری لائنز ہے، وہ باؤنڈری لائنز بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کے معاشرے میں 4 میں سے 1 ویمن ایبیوز ہو رہی ہے، 6 میں سے 1 آدمی بھی سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ سیکشول اسالٹ ہو رہا ہے. 5 بچوں میں 1 بچے پہ سیکشول ایبیوز ہو رہا ہے. تو یہ بہت عام ہو رہا ہے. تو بچے جب آپس میں بات کریں گے نا، فرینڈس کو بھی بتائیں گے کہ یہ ایسا نہیں کرنا ہے ویسے، اس سے کانفیڈنٹ بڑھے گا. بچوں کو چپ کر کے نہ بٹھائے. بچہ منہ کھول رہا ہے، چپ، آواز، اس بارے میں نہیں بات کرنا، ایسے نہیں کریں. یہ چیزیں بیڑا غرق کرتی ہے بچوں کی. کیونکہ آپ موبائل کھول رہے تو نیوڈ تصویریں، ڈارک ویب کا بھی ایک فتنہ چل رہا ہے آج کے دور میں، ڈیجیٹل ورلڈ کا فتنہ چل رہا ہے، کیا کیا نہیں چل رہا ہے. تو سوچیں کہ کتنا بچانا چاہیے بچوں کو، کتنا پروٹیکٹ کرنا چاہیے. آج کے دور میں ایسی نہیں ہوتی. یعنی انسان بنانا، انسانیت آگے بڑھنا بہت پاپڑ بیلنے کا دور چل رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس پر بھی فوکس کریں، اس کی بھی اچھے سے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ پھر بچوں میں ٹاکسیسٹی اور یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے ڈرے سہمے ہر وقت رہتے ہیں، زندگی بھر یہ ٹراما چلتا رہتا ہے. اور اس پر بھی فوکس کریں، اس کی بھی اچھے سے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ پھر بچوں میں ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوں گی.